بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارے اسلام میں کرامتوں کا ثبوت ہے، بالکل قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور شروع اسلام سے ہی یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت بڑی عزتوں سے نوازتا ہے، ان کو ایسی طاقت عطا فرماتا ہے جو معاشرے میں کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے، وہ بطور چیلنج ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں معجزہ۔ اس کے بعد اولیاء کرام کو اللہ رب العزت نبیوں کے توسل سے ان کے امتی ہونے کے لیے ان کو ایسی عزتوں سے نوازتا ہے جس کو ہم کرامت کا نام دیتے ہیں، اپنی طرف سے نام رکھا جاتا ہے کرامت۔ یہ کام کیا جاتا ہے اور یہ چلتا ہوا ہی آ رہا ہے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کوئی نبوت کا دعویٰ تو کر نہیں سکتا، نہ کوئی پرانے اس دور میں نہ اب، جو بھی کرتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ دین اتنا واضح ہے ختم نبوت کے معاملے میں یا پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، کیونکہ معجزے والی بات کر کے دکھا نہیں سکتا ہے۔ دوسرا پہلو رہ جاتا ہے کرامت کے حوالے سے، یعنی آپ سے کوئی ایسا کام صادر ہو جائے جو نارملی ہو نہیں پاتا ہے، وہ کام جب صادر ہو جاتا ہے تو لوگ بڑا عجیب سا تصور کرتے ہیں اور سامنے والی شخصیت کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ اب ہمارے دور میں فرق نہیں کیا جاتا، کیونکہ لوگوں کے عقائد میں کمزوری ہے، سیکھتے نہیں ہیں، توہم پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں، سامنے والے سے کوئی ذرا سا عجیب کام ہوا تو جناب اس کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ آج ہمارے دور میں ایک معاملہ چل رہا ہے بہت شد و مت کے ساتھ، اقرار الحسن صاحب ہیں اور ایک پیر صاحب ہیں حق خطیب صاحب، ان دو کے درمیان بڑے گفتگو چل رہی ہے، مناظرے تک بات چل گئی ہے۔ اب ہمارے یہاں جس طریقے سے وہ دم کرتے ہیں، وہ دم کرنے کا طریقہ ان کا، ایک تو اس پر بھی ہم سوال کریں گے، اس کو بھی سامنے رکھیں گے کہ اس طریقے سے کیا دم کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اقرار الحسن اور ان کے درمیان جو اختلاف چل رہا ہے، ان حق خطیب صاحب نے جو کر کے دکھایا، اور بہت عرصے دراز سے ویڈیو ان کی آ رہی ہیں، کسی کے منہ سے کیلیں نکل رہی ہیں، آنکھوں سے زنجیر نکل رہی ہے، کانوں سے کچھ اور نکل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب یہ کرامت ہے اور میرے ذریعے کام ہو جاتا ہے، اللہ کام لیتا ہے، اور جو بالکل پیرالائز ہوتے ہیں ان کو اٹھا دیتا ہے، چلا کے دکھا دیتے ہیں، وہ بہت کچھ کر کے دکھاتے ہیں، اس کی ویڈیوز موجود ہیں اس کے اندر۔ تو آج مفتی صاحب سے اس کے بارے میں چند سوالات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کرامت کا تصور ہمارے دین میں کیا ہے، اور کس کے پاس ہوتی ہے کرامت، اللہ کس سے یہ کام لیتا ہے، اور کرامت کے طور پر کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، اس کا تھوڑا زاویہ دے دیجیے۔ دیکھیے، جو اصطلاح، یہ تو ایک اصطلاح بنائی گئی ہے نا، حادث ہے کرامت، ورنہ قرآن پاک کی اصطلاح کے اندر بنی آدم ہی مکرم ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی، اللہ نے بنی آدم کو ہی کرامت سے نوازا، کرامت سے، سبحان لیکن یہ ایک اصطلاح ہے ہمارے یہاں پر کہ جو ایک خرق عادت کام اگر کسی سے ہو جائے، کہ کسی بھی طرح سے اس کی دعا قبول ہو جائے یا کسی اور ذریعے سے، تو اس کو کرامت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ مطلب دعا کا قبول ہونا بھی کرامت میں آ جاتا ہے اگر وہ بظاہر خرق عادت طور پر کوئی عمل ہو رہا ہو تو اس کو کرامت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو، کرامت بالکل قرآن پاک ذکر کرتا ہے اس انداز میں کہ بہت سی ہستیاں قرآن پاک نے ذکر کی کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن ان سے بھی خرق عادت کام کا ظہور ہوا تھا۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جمہور علماء کے نزدیک تو نبیہ ہونا آپ کا ثابت نہیں ہے، لیکن خرق عادت ہوا کہ آپ کو حمل ہوا، پورا واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ، انہیں غاروں میں سلا دیا اللہ رب العزت نے، اور وہ نبی نہیں تھے۔ سب سے قیمتی نقطہ سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں جتنی بھی کرامتوں کا ذکر کر دیا نا، وہ ایسے اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے کسی بندے کے ہاتھ میں دے دی طاقتیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے ہی جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے یہ چاہا، کہ وہ اللہ کی طرف سے خرق عادت کام ہوا، دیٹس اٹ۔ لہذا کرامت حق ہے، لیکن اس کا درست تصور یہ ہے کہ اللہ کسی کو نواز دے، اس کو خود بھی شاید پتہ نہ ہو یہ کیا ہونے والا ہے۔ بھائی جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرشتے آ گئے بشرا سویہ، انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹا ہوگا، تو فوراً حضرت مریم نے کیا رپلائی کیا تھا؟ لم اکو بغیہ، کہ میں کوئی بدچلن عورت نہیں ہوں، مجھے کسی نے کیسے، وہ خود حیران ہو گئی نا۔ تو کہنے کا مطلب اللہ کی طرف سے اگر کسی کو کرامت سے نوازا جائے گا، شاید اس کو بھی نہ پتا ہو یہ سب کیا ہونے والا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک بات کہ اگر کوئی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا لاؤ میں کر کے دکھا دیتا ہوں، نہیں، دعوے نہیں کر سکتے، وہ جادوگری ہوگی، وہ کرتب ہوں گے۔ تو چلیں اچھا پھر بعد میں آتے ہیں۔ دیکھیں، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے اپنی آیات ہاتھوں میں دے دی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر رہے ہیں، مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مارا، وہ زندہ پرندہ ہو گیا، لیکن اس میں بھی قرآن کی آیت پہ غور کریں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، میں اندھوں کو آنکھیں آئیں گی بِإِذْنِ اللہ، مٹی کا پتلا زندہ ہو جائے گا، ہر جگہ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بار بار لگا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں نشانیاں دینے کے باوجود بھی وہ ہر کام کرتے ہوئے بِإِذْنِ اللہ کی نسبت کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے عقیدہ و نظریات میں فساد نہ آئے۔ اور جو غیر نبی ہوتا ہے اس کے ہاتھوں میں طاقتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے کرامت سے نواز دیا، اس کو خود بھی پتہ نہ ہوا، بس یہ جو ہمارے یہاں پر نارملی تصور بن گیا ہوا ہے کہ ہاتھوں میں کرامتیں آ گئی، میں نے جب چاہ مردہ زندہ کر دیا، میں نے کہا لاؤ جی مرغی کھانے کے بعد مرغی یہاں رکھو، میں ہاتھ رکھتا ہوں مرغی زندہ ہو جائے گی۔ یہ جی چیزیں جس نے ہمارے یہاں تصورات میں بگاڑ پیدا کیا ہوا۔ اچھا، بندے کے اختیار کا اس میں دخل نہیں ہے، یعنی اللہ بندے کو اختیار نہیں دے دیتا کہ جناب وہ جب چاہے دعویٰ کر کے یہ کام کر دے،
تو جو ہمارے یہاں واقعات سنائے جاتے ہیں ہمارے بزرگوں کے حوالے سے، اکابرین کے حوالے سے، بالفرض شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ جناب وہ مرغی کھا رہے تھے، انہوں نے ہڈیوں کو سامنے کیا اور کہا ابھی زندہ ہو جائیں گی، تو انہوں نے دعویٰ. اسی طریقے سے اور بہت ساری ہیں، جیسے ایک بابا کے بارے بزرگ کے بارے میں مشہور ہے، اور ہم کوئی بزرگوں کے جو ہے نا وہ نافرمان نہیں ہیں یا ان پر کوئی جرا نہیں کرتے، وہ جو تھے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بھائی ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے تو میں نے جہیز دینا ہے. پتہ نہیں جہیز اتنا پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے کیا، حالانکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں کی رسم رواج ہے. بہرحال اب وہ انہوں نے آ کر کہا بھائی بیٹی کی شادی ہے، جہیز دینا ہے، میرے پاس ہے نہیں کچھ دینے کے لیے، تو کچھ کیجیے. انہوں نے پتھر منگوایا سامنے، اس پر ہاتھ رکھا، کچھ دم کیا، وہ سونے کا ہو گیا. کہا بھائی یہ لے جا اور جا کر تو اپنا حساب پورا کر لے. تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اختیار تھا، جبکہ قرآن کا طریقہ کار یہ ہے کہ اختیار نہیں دیا جاتا ہے. تو مطلب ہم ہی غلط تربیت کر رہے ہیں، عوام کی غلط واقعات مشہور کر دیے گئے ہمارے. دیکھیں بالکل ایسا ہے، ہمارے یہاں چونکہ تصوف کی جو بگاڑ آیا جب تصوف کا، تو ایسی ایسی کتابیں منظر یہاں پر آ گئیں کہ جس نے پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا. اس لیے لوگوں کے جو تصورات ہیں نا وہ بھی کافی خراب ہوا ہے. ہم لوگ کرامت کو ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں، ماضی کے جتنے بزرگان دین کے حوالے سے آپ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں. اسی طرح ان کتابوں کے اندر آیا کہ ان کے ہاتھوں میں طاقتیں تھیں کہ وہ چٹکی بجاتے تھے، سونا بن جاتا تھا، چاندی بن جاتا تھا. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. اللہ کسی کو کرامت سے نوازے یہ معجزہ ہے، یہ کرامت ہے. وہ کس کو نوازے اللہ جانے. وہ ایک گناہ گار کو بھی نواز سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے علماء کرام نے بالکل لکھا ہے گناہ گار کے ہاتھوں سے بھی کوئی خرق عادت کام ہو سکتا ہے، نیک کے ہاتھوں سے بھی خرق عادت کام ہو سکتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ خرق عادت کام کا ظہور ہونا اس بات پہ دلالت بھی نہیں کرتا کہ بندہ اللہ کا ولی ہے. ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ کافر کے ہاتھ سے بھی کبھی کبھی خرق عادت کام ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑے ایسے ظہور ہو جاتے ہیں خرق عادت ٹائپ کے. بھائی جیسے وہ ابن سیاد تھا، وہ سمندر کے اوپر تخت دیکھ لیتا تھا شیطان کا، اس کو آنکھوں کے اندر ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی تھی آزمائش کے طور پہ. خرق عادت کام حاصل ہو جانا کسی کے لیے یہ کوئی دلالت بھی نہیں کرتا کسی کے اللہ کا ولی ہونے کے اوپر. اس لیے ہمارے یہاں معیار یہ ہے، اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے بنی آدم کو مکرم کیا، اور اکرم اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جس کے دل میں جتنا ایمان اور عمل صالح تقوی جتنا زیادہ ہے. بس اس کے علاوہ کوئی کسوٹی ہمارے پاس نہیں. پھر ہمارے یہاں جو قوم ہے، مطلب جو ہمارے افراد ہیں، وہ اتنی جلدی متاثر کیوں ہو جاتے ہیں ان ٹوٹکوں سے، ان طریقوں سے؟ ذرا سا کوئی کام ہٹ کر ہو گیا فوراً متاثر ہو گئے، بھائی اس کے ہاتھ میں شفا گئے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ ایسا گئے، وہ ایسا گئے، جبکہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. ابھی جیسے آپ نے آیت پاک پڑھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ اچھا کامل مومن، زیادہ عمل صالح رکھتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، مکرم ہے، کرامتوں والا ہے. تو یہ ہماری عوام کیا ہماری تربیت سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے کیا؟ جی بالکل ہے. ہماری تربیت تھوڑا سا اس میں ایک نقص ہے، ماضی میں بھی رہا ہے، ابھی بھی رہا ہے، اور ابھی بھی بالکل اس چیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں اکثر جو تقاریر ہوتی ہیں اس کے اندر صرف کرامتوں کو اسی انداز میں ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے ان کے ہاتھوں میں کوئی طاقت ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ شعوری غیر شعوری طور پر لوگ پھر ہر اس شخص سے متاثر ہو جاتے ہیں جس کے ہاتھ سے کوئی کرامت دیکھ لیں، کوئی کرتب سا دیکھ لیں، لوگ فوراً متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار ماضی کے بزرگوں کے ہاتھوں میں بھی اللہ نے ایسی طاقتیں دی تھی، اب بھی ایسا ہی. اگر لوگوں کے دلوں میں ہم اسی چیز کو بنیاد بناتے کہ اصل چیز قرآن ہے، سنت ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، یہ جتنے بھی آپ کو ٹوٹکے نظر آ رہے ہوں گے، چاہے خرق عادت کام ٹائپ لگ رہا ہو، لیکن اس سے کسی کی ولایت ثابت نہیں ہوتی، کوئی اللہ کی بارگاہ کا نیک بھی ثابت نہیں ہوتا. تو لوگوں کی تربیت الگ ہوتی ہے، وہ متاثر ہی نہ ہوتے. کوئی آپ کو لاکھ ٹوٹکے کر کے دکھا رہا ہوتا، آپ متاثر نہیں ہوتے. آپ متاثر ہوتے کہ میں دیکھوں کہ یہ قرآن سنت پر عامل ہے یا نہیں. اچھا، اب ایک سوال بیچ میں میرے ذہن میں آ گیا، جو بھی آپ نے بات کی نا، بندوں کا اختیار کتنا ہے. ایک عمومی فضا قائم ہوتی ہے، بھائی کراچی میں طوفان نہیں آ سکتا ہے. کیوں؟ ایک جگہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایک جگہ جامع کلات پہ ایک مزار ہے وہ ہے، ایک کھارا در میں مزار ہے وہ ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہماری حدود پر جو نا اولیاء کرام کا پیرا ہے، لہذا یہاں پر کبھی طوفان نہیں آئے گا. تو ذرا اس کے بارے میں شریفانہ جواب دے دیجئے کہ کیا طریقہ کار ہے، کیا یہ اسلام میں درست بات ہے؟ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کرے طوفان آ جائے تو ان کا ہی نظریہ ٹوٹ جائے، ایسی بات نہیں کر سکتے. سمپل سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی قوم میں مقدر رکھا ہے طوفان آنا، سیلاب آنا، تو ایسا بالکل ہو سکتا ہے. آپ خود دیکھیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں خطرناک زلزلے بھی وہاں آتے ہیں، وہاں پر بھی تو کئی اللہ کے نیک لوگ ہوں گے. صحیح بات ہے، کہیں پر بھی آزمائش آ سکتی ہے. اور میں سب سے بڑی بات یہ بولتا ہوں کہ کئی اللہ کے نبی گزرے ہیں کہ ان کی قوموں نے ان کو شہید کر دیا. یقتلون النبیین بغیر الحق، تو کئی اللہ کے نبیوں تک کو شہید کر دیا گیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے کہ راہ حق کے اندر کبھی کبھی نبی کی جانیں بھی چلی گئی ہیں. تو ہم یہ تصور نہیں رکھ سکتے. اللہ نے اگر کہیں آزمائش رکھی ہے وہ آتی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور ایسے تصور بلکہ میں تو کہوں کہ شاید بالکل صریح قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نظریہ رکھ لیں گے بھائی چونکہ یہاں فلاں ایک مزار ہے اس وجہ سے یہاں طوفان آ ہی نہیں سکتا. یہ بہت اللہ کی جو ہے نا قدرت کو چیلنج کرنے والی بات ہے. ایسے نظریے نہیں رکھنے چاہیے. اچھا، اب ہم اس طرف آتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. تو یہ تو ساری کرامت وغیرہ کے حوالے سے بات ہو گئی، اس کے مقابلے میں ٹوٹکے وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں. اب جو معاملہ چل رہا ہے حق خطیب صاحب کا،
تو وہ ان کے سامنے کوئی مریض آتا ہے نا بھائی، وہ چل نہیں سکتا، ویل چیئر پر آتا ہے، دم کرتے ہیں وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. اچانک جنات کا کسی کو معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ دم کرتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ان کے دم کرتے ہیں نا، منہ سے کیلیں نکل آتی ہیں، بندہ صحتیاب ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے آنکھوں سے بھی وہ ایک زنجیر ٹائپ کی نکال کے دکھائی. یہ معاملہ بہت زیادہ نوجوانوں میں جو ہے نا وہ ٹینشن بھی ڈال رہا. اچھا، ان کے مقابلے میں اقرار الحسن صاحب ہیں، انہوں نے بڑی جد و جہد کی، محنت کی، کئی دن لگائے انہوں نے، اور پریکٹیکل کر کے پھر انہوں نے ویڈیو بنا دی. اور ویڈیو یہ بنائی کہ ایک خاتون ہے، ان کے ادھر جو ہے نا وہ زنجیر تھی، اور زنجیر انہوں نے آنکھوں سے نکال کے دکھائی، جس طریقے سے بعین ہی حق خطیب صاحب نکالتے تھے. تو اقرار الحسن صاحب کا کلیم یہ ہے کہ جناب یہ تو ایک شعبدہ بازی ہے، آپ کر رہے ہیں تو میں آپ کو سامنے کر کے دکھا رہا ہوں. آپ تو اپنے الگ طریقے سے ریکارڈنگ کرتے ہیں، میں تو عوام کے سامنے ریکارڈنگ کر کے دکھا رہا ہوں. تو یہ ایک شعبدہ بازی ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ چیلنج کرنے پر آ گئے ان کو. تو بہرحال ان دونوں کا تقابل یہ بتائیے کہ ایک دوسرے سے جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی، اور کیا یہ شعبدہ بازی ہے یا کرامت ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں. اس کے بعد ایک سوال اور کروں گا میں کہ اقرار الحسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور بھی کئی پروگرام اس طریقے سے یہ کرتے ہیں جس میں بولتے ہیں بھائی ہم نے ایکسپوز کر دیا. تو کیا دین میں یہ تبلیغ کا طریقہ کار ہے کہ اس طریقے سے سامنے والے کو سمجھایا جائے کہ تذلیل کر دی جائے اس کو؟ دیکھیں، جتنے بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ساتھ ہی پہلے بھی شعبدہ ہی سمجھتے تھے، اب بھی شعبدہ سمجھتے ہیں. ضروری نہیں کہ اقرار الحسن صاحب نے جب پروگرام کیا تو اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلا اچھا یہ شعبدہ تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ ہے کہ جو لوگ کم علم ہوتے ہیں، جن کے پاس علم انف نہیں ہوتا ہے، ایسی چیزوں کے اندر وہ لوگ آ جاتے ہیں. دیکھو، ہزاروں سالوں سے یہ کاہن لوگ، نجومی لوگ تو چلتے ہوئے لوگوں کو اپنی باتوں کے اندر کیوں پھنسا لیتے تھے. اچھا، پڑھا لکھا کبھی بھی ان کی باتوں میں نارملی نہیں آتا ہے، کیونکہ علم جو ہے نا وہ نور ہے اللہ کا، وہ اندھیرے اور روشنی میں فرق کر دیتا ہے. جہالت ایک ایسا عنصر ہوتا ہے کہ جو فرق نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو مسئلہ صرف یہ کہ یہ شعبدہ بازیاں تھیں، یہ سب کو پہلے سے ہی پتا تھا شعبدہ بازی ہیں. صرف جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، زیادہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنا نہیں آتا، ان کو اچھے اور آسان انداز کے اندر انسان کو سمجھا دینا چاہیے کہ یہ چیزیں شعبدہ بازی ہیں. دوسری بات آپ نے جو پوچھی ہے کہ بھئی ایسا ہمارے یہاں تبلیغ کا انداز ہی سب سے زیادہ برا ہے. وہ کوئی بھی ہو، تبلیغ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک ملا ہے، اس کی چہرے پر داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، اسی نے تبلیغ کرنی. تبلیغ بھی آپ ایک برائی کو ختم کرنا چاہ رہے ہو اور اچھائی کو ایک پھیلانا چاہ رہے ہو. یہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے. دیکھو، ہمارے یہاں تبلیغ جتنی بری ہو چکی ہے اسی وجہ سے ہمارے یہاں رزلٹ نہیں آ رہے ہو. ہم لوگ ذلیل کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے، ایکسپوز کر دیا، سمجھا رہے ہیں کہ بھائی وہ نہیں سدھرے گا، ضد بازی زیادہ پیدا ہوگی. اس ضد بازی کے اندر کبھی بھی کوئی رجوع نہیں کرتا. خاص طور پہ یاد رکھنا، کوئی بھی شخص ہے وہ چاہے خراب ہے، لیکن اس کے ماتحت اگر آپ دیکھیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ ہیں، وہ حق خطیب صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، ایسے مقتدا کے لیے تو اصلاح کا پہلو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس کے نیچے لاکھوں، یہ سدھر گیا تو لاکھوں لوگ سدھر گئے، یہ بگڑ گیا تو لاکھوں بگڑ گئے. یہاں مقتدا کی اصلاح بڑے طریقہ کار سے کی جانی چاہیے کہ اس کو ایسا بھی محسوس نہ ہو کہ ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں یا ہم نے اس کی عزت نفس پر حملہ کر دیا، فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا. وہ بھی نہیں سدھرے گا. لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا دروازہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا. احسن انداز میں اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. حق خطیب ہو کوئی بھی، کوئی عالم دین ہے اس کے نیچے پبلک زیادہ ہے، کوئی سیاسی رہنما ہے اس کے نیچے پبلک زیادہ ہے. ہمیشہ مقتدا کی اصلاح اتنی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سدھر گیا تو نیچے لاکھوں لوگ سدھر گئے. ہم لوگ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں نا. دیکھیں، جہالت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ پھر آنکھوں میں پردہ بھی ڈال دیتی. آپ لاکھ ایکسپوز کرتے چلے جائیں، حق خطیب کے لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے نا، وہ 1.5 لاکھ کا ہو جائے گا. لاکھ کا تھا تو 1.5 لاکھ لکھ کے لے لے ایک صفحے پر. وہ 2 لاکھ کا اجتماع لوگوں کا کرتا تھا 2.5 لاکھ کا، کیونکہ آپ نے خود پبلسٹی کر دی، اس کی آپ نے مشہوری کر دی. لوگوں کو علم سکھائیں طریقے سے، اچھے احسن انداز کے اندر. کسی کو ذلیل نہ کریں. آپ جب ذلیل کرنے پر آ جائیں گے اصلاح نہیں ہوگی. جس کے ماتحت لاکھوں لوگ ہیں وہ لاکھوں ہی رہیں گے. اب اس سے لاکھوں چھڑوانے کے لیے ان لاکھوں کی تربیت کریں، ان کو علم دیں. علم آئے گا، نور آئے گا، نور آئے گا، حق باطل الگ ہو جائے گا. اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ کار سے دم کرتے ہیں. دم یہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہزاروں افراد آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس مریض، تو یہ موجود ہوتے ہیں اسٹیج پر، مائک ہوتا ہے تو یہ دم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دم کرتے ہیں، نیچے لوگوں کو کہتے ہیں ہاتھ رکھ لو تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. یہ کیا طریقہ کار درست ہے؟ اس طریقے سے دم ہو جاتا ہے یا انسان کے جو پڑا کہ اس کی پھونک باقاعدہ اس جگہ پر پہنچنی چاہیے؟ دیکھیں، اس کو اگر دینی حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اجتماع کر کے میں ایک ساتھ سب کے اوپر پھونک مار دوں، قرآن سنت میں کوئی واضح نص تو اس پہ موجود نہیں ہے. ہاں، سے سمپل یہ ہے کہ دم کرنے کا جواز اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزانہ یا بستر پر آرام فرماتے تو سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک کر جسم میں مل لیتے برکت کے لیے.
تو حصول برکت قرآن پاک پڑھ کر کے لینا یہ ہمارا ایک اصل موجود ہے ہمارے دین میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل بھی ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو پھونک مارنا ہے اس کی کتنے طریقوں پر ہو سکتی ہے، اس میں نہ قرآن پاک نے کوئی قید لگائی ہے نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی قید ذکر فرمائی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر لاکھوں کا اجتماع ہے، ظاہری سی بات ہے میں ایک ایک شخص کو پکڑ کے اپنے پاس بلاؤں اور الگ الگ دم کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہاں پر اگر یہ طریقہ اختیار کیا کہ اجتماعی طور پر سب پر پڑھ کر پھونک مار دی جائے برکت کے حصول کے لیے، اللہ قبول کرے۔ بہرحال مطلب مجھے ذاتی حیثیت میں ایسا نہیں لگ رہا کہ فقط یہ عمل کہ میں اس کو بول دوں کہ یہ کوئی حرام ہے یا نعوذ باللہ گناہ گار ہو رہا ہے، میری یہ جرت نہیں ہے۔